السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے۔ خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے، اور خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا، پر کربلا کو خون پلایا حسین نے۔ کون کرے گا جہاں میں ایسی نماز ادا، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے۔ محرم الحرام کے اس خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی، آپ سب کو محبت و برا سلام پیش کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ناظرین، آج جس مہمان سے ہماری گفتگو ہوگی اور آپ ان کی گفتگو سماعت فرمائیں گے، وہ مہمان نہ تو تعریف کے محتاج ہیں نہ تعارف کے محتاج ہیں۔ آپ لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہیں، ہمارے مہمان ہیں۔ پہلے بھی آپ نے ہمارے چینل پر ان کو الحمدللہ کئی پروگراموں میں ملاحظہ فرمایا ہے، اور آج اللہ رب العزت نے ان کی ہماری زندگی بخیر رکھی، ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر جناب محمود مسعود صاحب رحمۃ برکاتہم العالیہ۔ چلتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل کرم اللہ پاک کا الحمدللہ۔ صاحبزادہ صاحب آپ سنائیں؟ اللہ کا خیریت بڑا سے ہیں؟ کرم شکر۔ جی سب سے ماشاء پہلے اللہ۔ تو سر آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک بار پھر ہمارے چینل کے لیے جو ہے ٹائم عطا فرمایا۔ جی جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ ایک بڑا خوبصورت لمحہ ہوتا ہے جب آپ سے ملاقات ہوتی ہے اور حیدرآباد نیوز پر لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، تو جب کبھی بھی آنا ہوتا ہے آپ ہمیں ڈھونڈ لیتے ہیں اور ہم اللہ اکبر، یہ تو محبت کی یہ بات ہے۔ ملاقات ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ اچھا، جزاک اللہ۔ اچھا حضرت، واقعہ کربلا کیوں پیش آیا؟ یہ صاحبزادہ صاحب آپ کا بہت خوبصورت سوال ہے، اور یہ ہمارے ناظرین کو جاننا بہت ضروری ہے کہ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا۔ کیونکہ اس وقت دور فتن ہے اور طرح طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں، طرح طرح کے خیالات ذہن میں لاتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کرتے ہیں۔ ایک تصور یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جی یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی اور کوئی حکومت کی لڑائی تھی، یا کوئی حکومتی حصول کا ایک ذریعہ تھا جس کی خاطر سیدنا امام حسین مدینہ سے نکلے اور کربلا پہنچے۔ تو یہ تصور مکمل طور پر غلط تصور ہے۔ ہمیں اپنی نئی نسلوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا۔ واقعہ کربلا دراصل کسی تخت کی جنگ نہیں تھی، کسی تاج کی جنگ نہیں تھی، کسی حکومت کی جنگ نہیں تھی۔ واقعہ کربلا حق و باطل کا معرکہ تھا۔ چونکہ شہزادہ امام حسین اور خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک مقصد اور کاز کے لیے جی رہے تھے، تو یزید جو تھا بدبخت، اس نے اسلام اور شاعر اسلام کو پامال کرنا شروع کر دیا تھا اور اسلام کے خلاف سازشیں شروع کر دی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو مٹانا شروع کر دیا تھا۔ کعبۃ اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس مدینہ پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بے ادبی شروع کر دی تھی۔ تو اس وقت سیدنا امام حسین اگر نہ اٹھتے اور آپ مقابلے میں نہ آتے، لیکن پھر بھی یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ آپ جنگ کے لیے نہیں گئے، سیدنا امام حسین صلح کے لیے گئے۔ سیدنا امام حسین اگر جنگ کے لیے جاتے تو اپنے ساتھ کسی لشکر کو لے کر جاتے، معصوم علی اصغر کو لے کر نہ جاتے، اپنے خاندان کی خواتین کو لے کر نہ جاتے، سیدہ زینب کو لے کر نہ جاتے، سیدنا امام حسین حضرت شہر بانو کو لے کر نہ جاتے، معصوم اون و محمد کو لے کر نہ جاتے۔ تو صاحبزادہ صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ چونکہ حق و باطل کا ایک طرف حق تھا اور ایک طرف باطل تھا، تو سیدنا امام حسین نے لوگوں کو رہتی دنیا تک، کائنات کو، افراد کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جب کبھی معاملہ آ جائے حق کا اور جب کبھی معاملہ آ جائے باطل کا، تو پھر اس وقت حق کو کھڑا ہونا پڑے گا، حق کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، لوگوں کی سوچ کو بدلنا پڑے گا، جس کے لیے سیدنا امام حسین ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب ولید بن عقبہ آپ کی بیعت کے لیے آیا تو سیدنا امام حسین نے ایک جملہ کہا اس سے، اور میں وہ جملہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اپنے ناظرین کے سامنے بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، آپ نے فرمایا کہ اے ولید بن عقبہ، اور 100 باتوں کی باتیں ہوں گی، لیکن ایک بات یہ ہے کہ میں اس کی بیعت اس لیے بھی نہیں کر سکتا کہ میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، کیا بات ہے، واہ! میرے جیسا اس جیسے جیسے کی۔ فرمایا میں اہل بیت نبوت ہوں، میں حضور کے گھر میں پلا ہوں، میرے بابا علی المرتضیٰ ہیں، میری ماں فاطمۃ الزہرا ہیں، اور میں خاندان نبوت کا چشم و چراغ ہوں، میرے گھر میں نبوت و رسالت اتری ہے، اور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب تھا تو ملائکہ اترتے تھے اور میں ملائکہ کے ساتھ کھیلا ہوں،
تو میرے جیسا اس شخص کی بیعت کیسے کرے گا، اس شخص کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے گا جو کتوں سے کھیلتا ہے، جو شراب خور ہے، شراب پیتا ہے، جو زنا زانی ہے، جو شرابی ہے، جو کبابی ہے، جو نمازوں میں تاخیر کرتا ہے، جو میری سنت کو تبدیل کر رہا ہے۔ تو یہ آپ نے فلسفہ سمجھا دیا کہ اہل حق میں سے میں ہو کر میں اہل باطل میں سے کسی ایک شخص کی بیعت کیسے کر سکتا ہوں۔ تو یہ وہ بنیادی فلسفہ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے، لوگوں کو بتانا ضروری ہے، اور دلوں کے ساتھ اس کو جوڑنا ضروری ہے تاکہ سیدنا امام حسین کے اس مرکہ کربلا کی سمجھ آ سکے۔ جی حضرت، ایک اور سوال تھا ناظرین کی طرف سے کہ واقعہ کربلا کے حوالے سے تو آپ نے ہمیں بتایا، اب سفر کربلا پہ کچھ روشنی ڈالیں۔ علی بھائی، یہ بھی بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیدنا امام حسین اپنے گھر سے اٹھے اور ڈائریکٹ کربلا کے میدان میں پہنچ گئے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تقریباً اگر آپ تصور کریں، مدینہ پاک سے مکہ پاک سیدنا امام حسین، اور پھر مکہ پاک سے کوفہ، اور کوفہ سے کربلا، یہ 3 سے 4 منازل سیدنا امام حسین نے جن کو عبور کیا اور پھر کربلا میں پہنچے، تو یہ تقریباً کوئی 2300 سے 2500 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ صحیح، 2300 کلومیٹر سے لے کر 2500 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ اور سیدنا امام حسین 28 رجب کو مدینہ پاک سے نکلے، اور سیدنا امام حسین تقریباً 3 شعبان کو وہ مکہ پاک میں پہنچے، اور پھر 4 مہینے آپ نے مکہ پاک میں باقاعدہ قیام کیا۔ وہاں آپ چونکہ ایک ایسی پرسنالٹی تھی جو شمع محفل بن جانے والی تھی، بے شک، تو پھر لوگ آپ کے پاس آتے، ہدایت کا سامان لیتے، آپ لوگوں کو کوفیوں کے بارے میں اور ان کے مظالم کے بارے میں، یزید کے بارے میں آپ بتاتے رہے، تعلیمات سے آگاہ کرتے رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ان تک پہنچاتے رہے۔ اور پھر جب ذی الحج کا مہینہ آیا، علی بھائی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جب حج کا مہینہ آیا تو ساری دنیا کے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ پاک میں آ رہے تھے، اور جن کی وجہ سے حج فرض ہوا وہ مکہ چھوڑ کر کربلا جا رہے تھے۔ اللہ اللہ، کیا بات، سیدنا کیا بات۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 ذی الحج کو، جس دن حج کا آغاز ہونا تھا، آپ نے اپنے حج کو عمرہ سے بدلا، اور پھر احرام اتارا، اور احرام اتار کر کوفہ اور کربلا کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہاں پر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں سفر کربلا کے حوالے سے۔ امام حسین نے یہ سفر کیوں اختیار کیا علی بھائی؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور یہ بات فلسفہ کربلا اور فلسفہ شہادت امام حسین کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے، جس کو ہم نے پہلے سوال کے اندر بھی انٹرٹین کیا۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سیدنا امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا۔ آج ہمارے وطن میں کوئی اپنا گھر نہیں چھوڑتا، کیا بات ہے، بہت پیارا اور نقطہ ہے یہ۔ بڑی بڑی گدیوں والے پیر جو ہیں، جن کی چھوٹی چھوٹی گدیاں ہوتی ہیں، وہ اپنی گدی نہیں چھوڑتے۔ اور پورے آپ معاشرے میں دیکھ لیں تو ایک پیر صاحب کی اگر 4 بیٹے ہیں تو وہ چاروں آپس میں لڑ رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے جی میری گدی، اور وہ کہتا ہے میری گدی۔ تو قربان جائیں، حسین کے پاس گدیوں کی کون سی کمی تھی، اور اس کائنات کی سب سے بڑی گدی وہ امام حسین کے پاس تھی، مدینہ پاک۔ اگر امام حسین چاہتے تو ساری زندگی مدینہ پاک میں رہتے۔ میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ لوگ آپ کے ہاتھ نہ چومتے، لوگ آپ کے پیچھے نمازیں نہ پڑھتے، لیکن امام حسین نے مدینہ پاک کیوں چھوڑا؟ امام حسین نے مکہ پاک کیوں چھوڑا؟ جب حج کا موقع تھا آپ نے مکہ پاک کیوں چھوڑا؟ یہی بات سمجھانا مقصود تھی کہ لوگوں، جب دین پر کڑا وقت آ جائے، جب دین پر مشکل وقت آ جائے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو تبدیل کیا جانے لگے، حضور کے دین کی تعلیمات کو پامال کیا جانے لگے، تو اس وقت پھر دین نمازیں پڑھنا نہیں ہوتا، اس وقت دین ہاتھ چموانا نہیں ہوتا، اس وقت دین پھر صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اعمال، یہ ثواب کے اعمال، یہ نہیں ہوتا۔ پھر میدان عمل میں اتر کر کربلا بپا کرنا پڑتا ہے، پھر خون دینا پڑتا ہے، تب جا کر پھر دین زندہ ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا تھا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو یہ وہ بنیادی میسج اور پیغام ہے جو سمجھنا ضروری ہے۔ لوگ سمجھاتے رہے۔ فرزدق شاعر نے بھی کہا تھا کہ اے امام حسین کوفہ نہ جائیں، اس لیے کہ کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں،
اور ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں. ہاں. لیکن امام حسین نے کہا کہ اے فرزدق، اگر تو وہ ہوا جو ہماری مرضی ہے، اگر تو وہ ہوا جو ہماری مرضی ہے، پھر اللہ کا شکر ادا کریں گے. لیکن اگر وہ نہ ہوا جو ہماری مرضی ہے تو پھر اس کی رضا پر راضی رہیں گے. کیا یہ وہ بنیادی نقطہ ہے کہ مولا کو کیسے خوش کرنا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے خوش کرنا ہے، صحیح. سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو کیسے خوش کرنا ہے، مولا کائنات کو کیسے خوش کرنا ہے، اور اسلام کا جو شجر سایہ دار ہے اس کو کیسے بچانا ہے. یہ سیدنا امام واہ. حسین نے بتایا کہ وہ مسجد میں بیٹھ کر نہیں بچے گا، وہ کیا خالی تسبیحاں پڑھنے سے نہیں. نہیں بچے گا، وہ امامے سجانے سے، بڑی بڑی داڑیاں رکھنے سے نہیں بچے گا، وہ میدان کربلا میں اتر کر خون کا نذرانہ پیش کرنے سے بچے گا. صحیح. کیا بات. اچھا حضرت، آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ تمام باتوں کا کوئی خوبصورت ایک چھوٹا سا مختصر پیغام، پھر انشاءاللہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونا چاہ رہا ہے. جی جی، یہ بڑا امپورٹنٹ پیغام ہے جو میں دینا چاہتا جی ہوں جی. اپنی نوجوان نسل کو، اپنے جوانوں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو، سب کو، خواتین کو، کہ آپ میں سے ہر کسی کے لیے کربلا میں کوئی نہ کوئی پیغام ہے. اگر کوئی بزرگ ہے تو اس کے لیے سیدنا امام حسین کی سیرت میں پیغام ہے. واہ واہ. اگر کوئی جوان ہے تو اس کی زندگی کے لیے شہزادہ علی اکبر اور شہزادہ قاسم اس کی زندگی میں اس کے لیے پیغام ہے. اگر کوئی بچہ ہے تو اس کے لیے شہزادہ علی اصغر کی زندگی میں پیغام ہے. بہت خوب. اور بہت اگر خوب. کوئی خاتون ہے تو اس کی زندگی میں حضرت شہر بانو، حضرت سیدہ زینب، جسے ثانی حسین بھی کہتے ہیں، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، ان کے لیے بھی پیغام ہے. تو یہ پیغام ہمیشہ اپنے دلوں میں سجا کر رکھیے. دین کو بچانے کے لیے کسی وقت بھی ہمارے وقت، ہمارے مال، ہماری جان کی ضرورت پڑ سکتی ہے. لہٰذا جو چیز بھی آپ کے پاس میسر ہے دین مصطفی کو بچانے کے لیے، اس چیز کا استعمال آپ کو کرنا پڑ جا سکتا ہے. جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم عطا فرمایا. مفتی صاحب لاہور سے تشریف لائے ہوئے پروفیسر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو آباد و شاد فرمائے. ہمارے بہت پیارے دوست جناب محترم ہمارے مبشر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی پوری ٹیم کو آباد و شاد فرمائے. کل انشاءاللہ نیا مہمان عالم دین کے ساتھ ملاقات ہوں گے. تذکرہ کربلا ہوگا، تذکرہ امام علی مقام امام حسین ہوگا. اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.